السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے منو سلوا کا واقعہ۔ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کا وطن شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام مصر میں طاقتور ہو گئے ہیں تو بنی اسرائیل ہجرت کر کے آہستہ آہستہ مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر فرعونوں کی غلامی کا دور شروع ہوا اور آخرکار یہ غلام اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ختم ہوئی۔ فرعون جب سمندر میں غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اپنے ملک شام کو قوم عمالقہ کے قبضے سے چھڑوائے۔ قوم عمالقہ ملک شام پر قابض ایک طاقتور قوم تھی جو اس وقت دنیا کی سپر پاور مانی جاتی تھی۔ فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے ان سے اپنا وطن آزاد کرائیں۔ بنی اسرائیل جہاد کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ عمالقہ کی حدود کے قریب پہنچے تو ان کی قوت اور طاقت کا حال سن کر ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے منہ موڑ کر واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی سزا یوں دی کہ وہ اپنے گھروں تک جانے کی فکر میں دن بھر سفر کرتے، رات بھر سفر کرتے، صبح کو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے گزشتہ صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا۔ اس پریشانی کے عالم میں 40 سال انہوں نے میدان طیہ میں گزار دیے۔ اس وادی میں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت، نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، نہ ہی ضروریات زندگی کی کوئی دوسری چیز۔ جب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس گئے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم حضرت موسیٰ کے قدموں میں آ گری اور معافیاں مانگی کہ اب تو ہم اس میدان سے نہیں نکل سکیں گے بلکہ بھوک، پیاس اور گرم سے مر جائیں گے۔ یاد رہے کہ اس وقت تک بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی اور میدان کی لمبائی 27 میل تھی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اپنی قوم کے حق میں دعا کی تو اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بنی اسرائیل کے اوپر میدان میں ایک ٹکڑا بادل کا مقرر کر دیا گیا جو دن بھر ان پر سایہ کیے رکھتا۔ کھانے کے لیے اللہ پاک نے ان پر من و سلوہ نازل کرتا رہا۔ پانی کا اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کوہ طور کا جو سفید پتھر ہے اس پر اپنا عصا مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اس پتھر پر عصا مارا تو بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے اللہ کے لیے اللہ پاک نے اس پتھر سے بڑا انتہائی لذیذ چشمے جاری کر دیا۔ میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون کھڑا کر دیا گیا جو کہ رات کو بھی بنی اسرائیل کو روشنی مہیا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر وہاں اس قدر عنایت کی کہ ان کو گننا مشکل ہو گیا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس میدان میں 40 سال تک نہ لوگوں کے بال بڑے اور نہ ہی ناخن، نہ کپڑے پھٹتے تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے، یہاں تک کہ جو بچے بھی پیدا ہوتے تھے ان کے بدن پر بھی کپڑے موجود ہوتے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں من و سلوہ کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ بھوک سے مرتے بنی اسرائیلیوں کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی تو بطور خوراک ان پر شروع میں من نازل کیا جاتا تھا۔ من شہد کی طرح تھا۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم خشک ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں بہت ہی چھوٹے سائز میں گول گول کوئی چیز پڑی ہے جیسے پالک کے دانے ہوتے ہیں۔ اسرائیلی قوم ان دانوں کو دیکھ پکارنے لگی، یہ من کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ آپ کے لیے غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو پہلے آزمائش میں ڈال کر بھوکا اور پیاسا رکھا، پھر من جس کو تیرے باء و اجداد بھی نہ جانتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند رات کو میدان کے پیروں اور پودوں پر جمع ہو جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ صبح اٹھ کر اس کو پیٹ بھر کر کھا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے لیے یہ گوند 4 کلو نازل فرماتا تھا۔ جو شخص صبح صبح اٹھ جاتا تھا یہ غذا اس کو حاصل ہو جاتی تھی۔ جو اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس خوراک سے محروم رکھا جاتا تھا۔ سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا، اس کو بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تھیں تو بٹیرے وافر مقدار میں ان خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ بٹیروں کو پکڑ کر کھاتے اور اس کو کھاتے۔ من و سلوہ اللہ کی ایک ایسی نعمت تھی جو کہ بڑی آسانی سے ہضم ہو جاتی تھی۔ یہ بہت ہی مزیدار اور خوشبودار تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کا ایک خاص کرم تھا کہ ان کے بال اور ناخن نہیں بڑھتے تھے، ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی پھٹتے تھے۔ ان کے گھر میں جو بھی لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتا ان کے جسم پر اللہ کی طرف سے لباس ہوتا جو بچے کے بڑھنے کے ساتھ بڑا ہو جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیلی قوم وادی طیہ میں خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوہ سے پیٹ بھر لیا کرو، اس کو اگلے دن کے لیے ہرگز جمع مت کرنا۔ لیکن اس ناشکری قوم کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر کل یہ من و سلوہ نہ ملے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔
اس ڈر سے وہ قوم من و سلوہ چھپا کر کل کے لیے رکھنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ایسا کرنے سے منع کیا تھا، لیکن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ یہ بات اللہ کو ناپسند گزری کہ ان لوگوں نے جو کچھ کھانے پینے کے لیے جمع کیا تھا وہ سب خراب ہو گیا۔ اس دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس قوم پر بند کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بنی اسرائیل قوم نہ ہوتی تو کبھی بھی کھانا خراب نہ ہوتا تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں کا خراب ہونا اس قوم سے ہی شروع ہوا تھا، ورنہ اس قوم سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کی بے شمار قوم کی دینی کتابوں میں ان غذاؤں کا ذکر واضح کیا جاتا ہے۔ بدھ مت کی روایات کے مطابق جب دنیا کا چکر مکمل ہوتا ہے تو آسمان سے غذا نازل ہونے لگتی ہے۔ ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں بھی آسمان سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے۔ پرانے یونانیوں میں بھی یہاں تک ایک آسمان سے اترنے والی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا مزہ شہد کی معنی تھا۔ یہی شہد جب سمندروں اور دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ شہد کی طرح ہو جاتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ خدا نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ کر راستہ بنا دیا۔ وادی طیب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ ان سب نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر یقین نہ کیا۔ ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کھانے کو ہرگز اگلے دن کے لیے جمع نہ کرنا، لیکن اس نافرمان قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی۔ یہی بات اب ہم پر تسلط ہوتی ہے کہ جب ہم کسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کتنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہم کو صرف اور صرف موجودہ مصیبتیں ہی نظر آتی ہیں۔ ہم کو اللہ پر ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام کرنا